احمد علی، میرا کمرہ۔ یہ میرا کمرہ ہے، نہ تو یہ بہت چھوٹا ہے اور نہ بہت بڑا، کوئی 12 فٹ چوڑا اور 16 فٹ لمبا ہوگا، اور نہ اس کمرے میں کوئی نرالی بات ہے۔ اس کی دیواروں کا زرد رنگ کہیں کہیں سے چھٹ گیا ہے اور زردی میں سفید دھبے بہت بدنما معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے دروازوں پر رنگ ہوئے برسوں گزر گئے ہوں گے اور ان کا سبز رنگ چھٹتے چھٹتے میلا ہو کر آنکھوں کو کھلنے لگا ہے، لیکن مجھے اپنا کمرہ پسند ہے۔ فرنیچر بہت معمولی ہے، چند بیت کی کرسیاں، ایک بیت کا صوفہ، کچھ میزیں اور کتابوں کی الماریاں رکھی ہوئی ہیں۔ فرش پر ایک سیاہ قالین پڑی ہے جس پر کسی جانور کے پرواز کرتے ہوئے سفید پر بنے ہیں۔ ایک زمانے میں دیوار سے لگا ہوا ایک دیوان رکھا رہتا تھا، لیکن اب وہ ٹوٹ گیا ہے اور میں نے صوفے کو اس کی جگہ رکھ دیا ہے۔ یہ ایک غریب آدمی کا دیوان تھا، یعنی ایک پتلی سی چارپائی جس پر ایک توشک بچھی ہوئی تھی اور ایک سبز رنگ کا غلاف چڑھا تھا، مگر وہ بہت آرام دہ اور گدگدہ تھا، اور اس پر لیٹے لیٹے میں نے بہت سے خواب دیکھے ہیں اور بہت سے ہوائی قلعے بنائے ہیں۔ اس نے مجھ کو ہنستے ہوئے بھی سنا تھا اور روتے ہوئے بھی، اس نے مجھ کو خوش بھی دیکھا تھا اور مغموم بھی۔ اس پر بیٹھے بیٹھے میں نے بہت سے درد بھرے قصے بھی لکھے تھے اور شاعری کر کے دل کی بھڑاس بھی نکالی تھی۔ وہ میری محبت کا رازداں تھا اور میرے خیالات اور جذبات کا رازدار بھی۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، اس پر بیٹھے ہیں، باتیں کی ہیں، سوئے ہیں اور آرام کرنے کے بعد چلے گئے ہیں۔ شاید کبھی کبھی انہوں نے اس کو یاد کیا ہو، اور شاید اس کے مالک کی یاد بھی محبت سے آئی ہو، یا اس کی حماقتوں اور غربت پر تمسخر آمیز ہنسی ہنسے ہوں۔ اس وقت کے خیال کے ساتھ ساتھ مجھے وہ عورتیں یاد آتی ہیں جن سے مجھ کو محبت تھی، وہ دوست جن سے مجھ کو انس تھا، وہ لوگ جو آ کر اس پر بیٹھتے اور پھر مجھ کو اپنے خوابوں میں ڈوبا ہوا اکیلا اور خوش چھوڑ گئے ہیں۔ اکثر جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو سکون اور اطمینان حاصل ہوا ہے۔ کم از کم یہاں میری کتابیں تو تھیں، میری تصویریں اور گراموفون، اور یہاں میں اس تمسخر آمیز ہنسی اور ان جملوں سے نجات پا سکتا تھا، ان انگلیوں سے جو مجھ پر اٹھتی تھیں۔ اس کمرے میں خاموشی تھی اور سکون، اور دنیا کے رنج و الم مجھ سے دور۔ اکثر میں ٹہل کر خوش خوش اور تازہ دم واپس آتا اور نظموں کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا، یا کبھی کبھی جب میں تھک کر چور آیا ہوں تو میں نے کرسیوں پر بیٹھ کے پتھریلی آنکھوں سے راکھ دانوں میں جلی ہوئی دیا سلائیوں اور سگریٹ کے ٹکڑوں کو گھنٹوں گھورا ہے، یا دیوار پر تصویروں کو۔ سامنے میرے مصور دوست کی اپنی 2 تصویریں ٹنگی ہوئی ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک گہری جد و جہد جاری ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر جنون کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے یہ تصویریں بہت پسند ہیں کیونکہ اکثر میں نے اپنی ہی کیفیت اور کشمکش ان میں دیکھی ہے۔ اکثر انہوں نے مجھے زندگی کے مصائب اور رنج و الم کے راز بتائے ہیں، اور اسی طرح میں گھنٹوں غور میں کھویا ہوا بیٹھا رہا ہوں۔ الگ صبح سورج رقص کرتا ہوا میرے کمرے میں آتا ہے، اس کی روشنی فرش پر بکھر جاتی ہے اور دیواروں پر رقص کرتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کمرے کے سیاہ اور زرد رنگ کے پردے بھی نئے سورج کی خوشی سے وجد میں آ جاتے ہیں۔ باہر سڑک پر آدمیوں اور گاڑیوں کا ایک انتھک تانتا بندھا رہتا ہے۔ سودے والے طرح طرح کی آوازیں لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ان کے شور سے کمرہ گونج اٹھتا ہے۔ اتوار کے دن قریب کے گرجا گھر سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور ان کی جھنکار میں ہنسی ہوتی ہے، خوشی کا ایک نغمہ۔ پھر جوق کے جوق لاغر بوڑھے عیسائی اور بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے عیسائی عورتیں سامنے سے گزرتی ہیں۔ پھر گانے کی آواز آتی ہے اور اردو کے بھجن جو انگریزی راگوں میں گائے جاتے ہیں اپنے شور سے فضا کو بھر دیتے ہیں۔ شام کو سورج دبے پاؤں آتا ہے اور روشن دان سے جھانکتا ہے، اور اس کی روشنی ایک سرخ اور سیاہ رنگ کی تصویر پر پڑتی ہے۔ یہ تصویر ٹیڑھی ہو گئی ہے، لیکن سستی اور کوفت کی وجہ سے میں نے اس کو ٹھیک تک نہیں کیا۔ میرے بہت سے ملنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو جان بوجھ کر اسی طرح فریم کروایا ہے، کیونکہ میرے کمرے میں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خیال میں نے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ مثلاً ایک آسٹریا کا بنا ہوا پائپ اور ایک عجیب سا سیاہ پردہ جس پر آدمیوں، بچوں، بکریوں، ہاتھیوں اور گھوڑوں کی مختلف رنگوں کی تصویریں چپکی ہوئی ہیں، جس کے ایک سرخ رنگ کے گھوڑے کی پشت پر علی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے معنی ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پردہ صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے لگایا ہے، بلکہ وہ اس کو ہندوستان کی زندگی اور آرٹ کی تضمین کہتے ہیں۔ لیکن مجھ کو ان کے بیوقوف بننے سے لطف آتا ہے۔
اور میں نے اس پردے کا راز کبھی افشا نہیں کیا، کیونکہ اگر میں نے اس راز کو کھول دیا تو وہ غائبانہ مسرت جو مجھے ان کی حیرت اور پریشانی سے حاصل ہوتی ہے دور ہو جائے گی اور میری دولت مجھ سے چھن جائے گی۔ ہر روز صبح کو موچی کی تکلیف دہ آواز گلی سے آتی ہے اور سامنے سڑک پر کھو جاتی ہے۔ اس کی آواز میں دنیا سے بیزاری کا احساس ہے اور اس کی کوفت دہ یکسانی دلخراش معلوم ہوتی ہے۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کی کمر جھک گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ وہ ایک بے جان طریقے سے تھکی ہوئی آواز سے چلاتا ہے، موچی کام بوٹ مرمت، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب کبھی میری نگاہ اس پر اتفاقاً پڑ گئی ہے تو میں نے اس کو زمین پر اس طرح سوئی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ نہ تو کسی چیز کو دیکھ رہا ہو اور نہ کچھ سوچ ہی رہا ہو۔ اس کی مونچھیں گھنی اور تل چاولی ہیں، اس کی آنکھیں چپڑوں سے بھری ہوتی ہیں اور اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہمیشہ میلے چیکٹ رہتے ہیں۔ اس کی کمر پر ایک تھیلا لٹکا ہوتا ہے جس میں 20 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں حفاظت سے طے کیا ہوا ایک چمڑے کا ٹکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہے جو کسی دیوار کی طرح آنکھوں میں گڑتا ہے۔ اسے دیکھ کر بےہودگی اور غلاظت کا احساس ہوتا ہے، ایک ایسی سرد مہری کا جو بہت ٹھوکریں کھانے اور مصائب اٹھانے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں حرارت اور دلچسپی باقی نہیں رہتی اور انسان ایک پھٹے پرانے چیتھڑے کی طرح مردہ اور بے جان رہ جاتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایک زندہ آدمی چل رہا ہے، بلکہ یہی احساس ہوتا ہے کہ ایسی قبر میں سے جسے رات کو بجوؤں اور کتوں نے کھود ڈالا ہو ایک بھوت نکل آیا ہے۔ اس کی آواز میں نہ صرف بیزاری اور تھکن ہے بلکہ زندگی کی بیکاری اور بے ثباتی کا احساس بھی ہے۔ وہ ہمیشہ میرے دروازے کے سامنے آواز لگاتا ہے، لیکن اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ سے ٹکے کا کام بھی نہیں مل سکتا۔ مجھے اس کی آواز سے اس قدر الجھن ہوتی ہے کہ ایک روز بالکل عاجز آ کے میں نے اس کو اپنے جوتے مرمت کے لیے دے دیے، مگر اس نے بجائے سنوارنے کے ان کو اور بھی بگاڑ دیا۔ غصے سے میں نے پیسے اس کے منہ پر دے مارے اور چلایا، یہ لے اور بھاگ، اور یہاں مت چیخا کر، سمجھا؟ بھاگ، نہیں تو خیر نہیں۔ لیکن سڑک پر پہنچتے ہی اس نے مری ہوئی آنکھوں سے زمین کو گھورا اور پہلے سے بھی زیادہ تھکی ہوئی اور بے جان آواز سے چلایا، موچی کام بوٹ مرمت۔ غصے سے میں نے کواڑوں کو زور سے بند کر دیا۔ ایک مرتبہ 2 چڑیوں نے میرے کمرے کی کارنس میں گھونسلہ بنا لیا۔ وہ روشن دان سے گھساتی اور چوں چوں کر کے ناک میں دم کر دیتی اور میری تنہائی میں خلل انداز ہوتی۔ ایک آدھ روز تک تو میں اس لیے چپ رہا کہ اگر میں نے ان کو نکال دیا تو بیچاریاں بارش اور آندھی میں مر جائیں گی، لیکن میرے صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا اور میں ان کے شور سے عاجز آ گیا۔ انہوں نے نہ صرف میرا سکون برباد کر دیا تھا بلکہ ان کی بیٹ سے میرا دیوان جو ان کے گھونسلے کے نیچے ہی بچھا ہوا تھا خراب ہو رہا تھا، اور شام کی گھٹتی ہوئی روشنی میں ان کی چونچوں کی یکسانیت دلخراش معلوم ہوتی تھی۔ آخر کار ایک روز میں نے ان کو اڑانے کی ٹھان لی اور اخبار اور تکیے اٹھا کر ان پر پھینکنے شروع کیے۔ شام کو ٹہلنے جانے سے پیشتر میں ان کو اڑا جاتا تھا، لیکن میں لوٹ کر آتا اور بجلی جلاتا تو وہ کارنس پر سے جھانکتی ہوتی اور میرا دیوان ان کی بیٹ الجھے ہوئے تاگوں اور تنکوں سے بھرا ہوتا۔ ایک روز رات کو جو مجھے غصہ آیا، میں نے کھینچ کر ان پر تکیہ مارا۔ ڈر کے چڑیاں اڑیں اور پھڑپھڑانے لگیں، لیکن پھر کچھ دیر ادھر ادھر دیواروں سے ٹکرانے کے بعد کارنس میں گھس گئیں۔ میں نے ان کو نکالنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا اور ان کو برابر حیران کرتا رہا۔ ایک چڑیا کارنس سے پھسلی اور دیوار سے ٹکراتی ہوئی کتابوں کی الماری پر گری اور لینن کے چھوٹے سے بت پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پکڑ کر باہر اندھیرے میں لے جا کر چھوڑ دیا، لیکن دوسری اتنی دیر میں سانس لے چکی تھی اور کارنس پر دبک کر بیٹھ رہی اور تکیوں کی مار سے بھی نہ ڈری۔ میں بھی شل ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھ کو یہ بھی خیال آیا کہ فضول میں نے اس ننھی سی جان کو ستایا اور باہر چھوڑ دیا، نہ معلوم اسے بسیرے کے لیے کوئی جگہ ملی یا نہیں۔ اگلے روز دونوں میں سے ایک چڑیا بھی نہ آئی۔ مجھے ان کی حالت پر بہت ترس آیا اور میں نے اپنے تئیں بہت لعنت ملامت کی کہ ناحق ان بے زبان جانوروں پر ظلم کیا۔ چند دنوں کے بعد ایک چڑیا نمودار ہوئی اور کئی دن تک کارنس پر اپنی جگہ بسیرا لیا کی، لیکن دوسری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ شاید اس نے کسی اور چڑیا سے جوڑا لگا لیا، شاید وہ اس کمرے سے اکتا گئی جس میں اس کا جوڑا ضائع گیا تھا۔ بہرحال وہ چلی گئیں، مجھ کو تنہا اور اکیلا چھوڑ کر۔ کبھی کبھی مجھ کو اپنے کمرے سے وحشت ہونے لگتی ہے۔
زندگی سے بیزاری اور کوفت میرے اوپر ایک بھوت کی طرح سوار ہو جاتی ہے اور اس سے کسی طرح نجات نہیں مل سکتی۔ کمرہ ایک قید خانہ معلوم ہونے لگتا ہے اور میں قیدی۔ باہر ہوا چلتی ہے اور نیم اور سرس کی خوشبو اس کو معطر کر دیتی ہے۔ تارے آسمان پر چاندی کے ذروں کی طرح چمکتے ہیں اور زمین پر اس طرح حسن بکھیر دیتے ہیں جیسے ایک حسین محبوبہ اپنی آنکھوں کے نشے سے عاشق کے دل میں جان ڈال دیتی ہے۔ لیکن یہاں کمرے کے اندر نہ حسن ہے نہ محبت، صرف کبھی کبھی پردے اس طرح ہلنے لگتے ہیں جیسے کسی نے ان کو چپکے سے ہلا دیا ہو۔ مگر کمرے میں دن بھر کی گرمی اور سورج کی تیزی کے بعد گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے اندر کی ہر چیز بدنما معلوم ہوتی ہے۔ تصویریں اور شمعدان، میزیں، کتابیں اور کرسیاں سب مل کر میرے دماغ میں دیوانہ وار رقص کرنے لگتی ہیں اور دیواروں کا زرد رنگ مردہ اور وحشتناک معلوم ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر مجھے اپنے کمرے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ باہر ایک عطر بیز اور خواب آلود ہوا چلتی ہے۔ لوگ ٹھنڈے کپڑے پہنے ہوئے سڑکوں پر خرامہ روی سے ٹہلتے ہیں یا بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کسی خوشگوار اور پرسکون دنیا کے خوابوں میں منہمک ہیں۔ کبھی کبھی کوئی شخص سڑک پر رسیلی آواز میں کسی حسینہ کی مد بھری آنکھوں کی تعریف میں گیت الاپتا ہوا نکل جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی آواز دور ہوتی جاتی ہے، میرے دل میں گداز اور رنج بڑھتے جاتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی بیکاری کا خیال آتا ہے، اس بات کا کہ جس راستے پر میں کشاں کشاں چلا جا رہا ہوں وہ بے منزل و بے سود ہے۔ زندگی کی سرد مہری اور بے ثباتی کی وہ کیفیت جس کو میں بھول چکا تھا پھر میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور میں موت کی تسلی بخش آغوش کو یاد کرنے لگتا ہوں۔ آج شام کو میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا۔ سورج کمرے کی پشت والے 2 منزلہ مکانوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ درختوں پر نئی نئی سبز کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں ان پر رقص کر رہی تھیں اور کونپلوں کے سبز رنگ میں سرخی کی جھلک پیدا ہو گئی تھی۔ سامنے سڑک پر ننگے درختوں اور بدنما مکانوں کی پرچھائیاں تیل کے چکتوں کی طرح پڑ رہی تھیں۔ میں کھڑا ہو کر ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک لڑکا میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے گزرا۔ اس کے کندھے پر غلیل لٹکی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک فاختہ تھی جس کو اس نے غلیل سے زخمی کر کے پکڑ لیا تھا۔ فاختہ ابھی زندہ تھی اور لڑکا اس کو ایک ہاتھ سے پیار کرتا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشی اور فتح یابی کی کیفیت تھی۔ جب لوگ اس کے برابر سے گزرتے تو پہلے وہ چڑیا کو دیکھتا، پھر آدمیوں کی طرف اس امید میں نگاہ اٹھاتا کہ وہ اس کو فخر کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر کوئی مڑ کر اس کی طرف دیکھ لیتا تھا تو وہ جھک کر فاختہ کو پیار کرتا۔ مجھے اس لڑکے کی خوشی اور فتح یابی پر رشک آنے لگا، لیکن فوراً ہی میں ایک لامتناہی کوفت کے دریا میں ڈوب گیا اور ہر چیز سے بیزار ہو کر کمرے کے اندر واپس چلا آیا۔ لیکن یہ کیفیت تو میری زندگی کا ایک جزو بن گئی ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ تبدیلی۔ ایسے موقعوں پر مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ لیکن جب کوئی تدبیر بن نہیں پڑتی تو ہم اپنی تقدیر کے لکھے پر قناعت کر لیتے ہیں اور کوفت کی وجہ سے زندہ پڑے رہتے ہیں۔ لیکن زندگی ہم کو ایک فاحشہ عورت کی طرح نہ تو قبولی کرتی ہے اور نہ ہی گھر سے نکال دیتی ہے، اور ہم جو کٹ پتلیوں کے مانند ہیں اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس طرح اس کا جی چاہے ہم کو نچائے، اور ہم ایسی زندگی پر قانے رہتے ہیں جس میں نہ خوشی کی امید ہے اور نہ غم سے نجات۔ میرے کمرے میں ایک شیطان کی شکل کا شمعدان ہے۔ یہ اس بت کی نقل ہے جو پیرس کی نوتردام کے گرجا پر بنا ہوا ہے۔ میں نے اس کے اندر ایک نارنجی رنگ کی موم بتی لگا دی ہے اور اس کا رنگ شمعدان کے پتھریلے رنگ میں بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ شیطان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا منہ چڑھا رہا ہے اور اس کی آنی جانی چیزوں سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے بہت سے دوست اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن ان کی ہنسی میں اس بات کا احساس اور ڈر چھپا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بے سود اور بیکار ہے۔ مگر میرے اور دوست اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں شیطان کی وقت ہوتی ہے جس نے زندگی کی محبت میں اور ایک مشتبہ دنیا کی لطافتوں کے پیچھے جنت کے مزوں کو ٹھکرا دیا۔ ایک روز شام کو میں اپنے دیوان پر لیٹا ہوا تھا۔ اسی وقت بارش ہوئی تھی اور زمین کی سوندھی سوندھی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جھکڑ چل رہا تھا اور لیمپوں کے نیلے رنگ کے جھالر دار ریشمی شیڈ اپنے سر دھن رہے تھے۔ میں مارلو کا ڈرامہ ڈاکٹر فاؤس پڑھتے پڑھتے ان سطروں پر رک گیا تھا۔ کیا یہی وہ عورت ہے جس کے پیچھے ہزاروں جہاز نکل کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے علم کی شاندار میناریں جلا دی گئیں؟ پیاری ہیلن، مجھے بھی ایک بوسے سے لازوال کر دے۔ اور میں خواب میں کھو گیا تھا۔
سورج غروب ہو چکا تھا اور میرے کمرے میں صرف شفق کی ہلکی ہلکی روشنی روشندان سے آ رہی تھی۔ میں اپنے خواب میں کھویا ہوا ایک بھولی ہوئی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا۔ یکایک مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک اور شخص بھی کمرے میں موجود ہے۔ بغیر مڑے میں نے یہ دیکھنے کو آنکھیں اٹھائیں کہ کون چپکے سے کمرے میں آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست بیچ کی الماری کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر بے خبر اپنے خواب میں کھو گیا۔ اتنے میں میرے دوست ایک کرسی پر آ بیٹھے۔ جب میری نگاہ ان پر پڑی تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کی شکل کچھ بدلی ہوئی سی ہے۔ میں نے غور سے ٹکٹکی باندھ کر ان کی طرف دیکھا۔ پھر تو میری حیرت کا کچھ ٹھکانہ ہی نہ رہا، کیونکہ کرسی پر میرے دوست نہیں بلکہ شیطان بیٹھا ہوا تھا۔ ایک عجیب قسم کے خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا اور اٹھ کر مؤدبانہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زبان سے ہونٹ تر کیے اور بمشکل بولا، میں نے ایک عورت کے پیچھے اور دنیا کے مزوں کی خاطر خدا کی طاقت اور عظمت کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے مجھ کو طاقت اور اقتدار بخشے تھے اور میں اس کا بہت معتبر اور دیانتدار نائب تھا۔ ہم دونوں نے مل کر آدم کی تخلیق کا مسئلہ طے کیا۔ ہم دونوں نے اس کا پتلا بنایا، لیکن اس نے حوا کے راز کو مجھ سے چھپایا۔ لیکن جب یہ بھید کھلا تو میں غصے اور رشک سے کانپنے لگا۔ اس آدم کو جسے میں نے ہی بنایا تھا ایک جوڑا دیا گیا، لیکن مجھے یہ سزا ملی کہ میں ایک پھیکی اور بے لطف زندگی بسر کروں۔ مجھے بھی تنہائی ستاتی تھی اور مجھے بھی تسلی اور محبت کی ضرورت تھی، لیکن اس نے میرا اور میری ضرورت کا ذرہ برابر خیال نہ کیا۔ اس کے چہرے پر رنج اور ایسے افسوس کی کیفیت جھلک اٹھی جو ایک شخص اپنے لیے محسوس کرتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر اس کا چہرہ غصے اور حسد سے تمتمانے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کی زبان غصے سے باہر لٹک پڑی اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، صرف یہی نہیں، پھر اس نے مجھ کو حکم دیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں جسے میں نے ہی بنایا تھا۔ ہاں وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی قوت اور عظمت کے آگے سر جھکاؤں۔ اس نے مجھ کو ذلیل کیا اور میرا دل اور دماغ اس بات کے لیے چلانے لگے کہ میں اس کی خودی کے خلاف بغاوت کروں۔ یکایک یہ بات صاف طور سے مجھ پر واضح ہو گئی کہ وہ مجھے صرف اپنے مفاد کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اور میرے حسین خوابوں کو پیر کی خاک کر دیا اور میں بے انصافی اور ظلم سہنے کی تاب نہ لا سکا۔ جیسے جیسے اس عظیم باغی کی آواز بلند ہوتی گئی، ویسے ویسے اس کا چہرہ ایک خاص شہابی دمک سے جگمگانے لگا۔ اس کے لمبے لمبے بال ہوا میں ہل رہے تھے اور شفق کی روشنی میں اس کے چہرے سے غیظ و غضب ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی زبان غصے اور نفرت سے باہر نکلی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے چہرے کی دمک دور ہو گئی اور اس کی جگہ سختی آ گئی اور وہ افسردہ اور بوڑھا معلوم ہونے لگا۔ پھر دبی ہوئی آواز سے بولا، لیکن میری طرف سے سب کو غلط فہمی ہے، خاص کر اس دنیا کے باشندوں کو۔ میں نے صرف اپنی خاطر بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے خیالات اور ارادوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس قدر قاہر اور خود پسند و خود غرض تھا۔ اس نے سب جاندار چیزوں کے مختلف طبقے بنا دیے تھے، یعنی فرشتوں، انسانوں اور جانوروں کے، تاکہ جنگ کے موقع پر ان کو ایک دوسرے سے لڑا دے۔ اس نے ایک جنت بنائی اور دوزخ، تاکہ ان کو حوصلہ دے جو اس کی طرف ہیں اور ان کو سزا دے جو اس کے خلاف ہیں۔ اور میں نے اس لیے بغاوت کی کہ میں اس کے ظلم اور طاقت کا خاتمہ کر دوں۔ لیکن تم بھی جو خود پیروں تلے کچلے جاتے ہو اور برباد کیے جاتے ہو، مجھ کو نہیں سمجھتے اور مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ اس خیال سے میری تنہائی اور مایوسی اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن میں تنہا ہوں اور اپنی درد بھری داستان کسے جا سناؤں، میں کس کی آغوش میں پناہ لوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں درد و یاس کی ایک عجیب کیفیت نمایاں ہو گئی، اور اس کے ہونٹ اس طرح لٹک پڑے جیسے وہ انسان کی بزدلی پر اس کا منہ چڑھا رہا ہو۔ وہ اسی طرح کھڑا ہوا تھا کہ کونے میں الماری کے پیچھے سے ایک اور شخص آتا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لینن تھا۔ اس کے متین اور بردبار چہرے پر سکون تھا۔ شفق کی روشنی اس کی چوڑی پیشانی پر پڑی اور اس کے تامڑے سر کو چمکا دیا۔ اس کے چکلے جبڑے اندھیرے میں اور زیادہ چکلے معلوم ہونے لگے اور اس کا گٹھا ہوا جسم اور بھی زیادہ مضبوط۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ طاقت کا پتلا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور شیطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے بولا، ہم تمہاری بغاوت کی داد دیتے ہیں۔ تم نے خدا کے خلاف جہاد کیا اور میں نے انسان کے مظالم کے خلاف جھنڈا بلند کیا، مگر ہم تم سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں۔ تم تخلیق کو فنا کرنا چاہتے تھے، ہم انسانی افزائش کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دینا چاہتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا بسانا چاہتے ہیں جس میں سب کا رتبہ برابر ہو، جہاں ذات پات اور جماعتوں کی تمیز مٹ جائے۔ ایک ایسی دنیا جس میں ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق کام کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق روزی پائے۔
مجھے کم از کم ایک ملک میں تو کامیابی ہو گئی ہے، لیکن آج کل دنیا میں بہت سے تاریخی واقعات ظہور میں آ رہے ہیں۔ بہت سے ملکوں کے محنت کش اور مزدوری کرنے والے ہر قسم کے مظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ بہت جلد دنیا مظالم اور تکلیف سے پاک ہو جائے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کے چہرے پر پیشین گوئی کی چمک جھلک اٹھی، مگر پھر وہ شیطان سے مخاطب ہو گیا، لیکن تم بہت خود پرست ہو۔ تم خدا سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ اس نے تمہارا جوڑا نہیں پیدا کیا، لیکن ہم ذاتی بغض و حسد کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ہم مصیبت زدہ انسانوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، چاہے وہ دماغی ہوں یا جسمانی۔ ہمیں اس قسم کی ذاتی بغاوت میں کوئی دلچسپی نہیں جو تم کر رہے تھے۔ ہم تو انقلاب اور انسان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ تمہارا مقصد پست تھا اور تم ناکامیاب رہے۔ ہمارا مقصد بنی نوع انسان کے معیار کو بلند کرنا ہے، اس لیے ہم کامیاب ثابت ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوا، لیکن اسی وقت ایک اور شخص کمرے کے تاریک کونے سے نکل کر آیا، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ وہ میرے مصور دوست تھے، مگر انہوں نے میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا اور لینن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو روکا اور کہا، برادر لینن، ذرا رک جاؤ، میں تمہاری تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی برادر لینن۔ لیکن میں بول اٹھا، ہاں برادر لینن کی تصویر ضرور بناؤ، اور اس تصویر کو میں لے لوں گا۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ شیطان چھلانگ مار کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لینن اور اس کے پیچھے پیچھے میرے مصور دوست ایک الماری کے پیچھے غائب ہو گئے۔ جب میں نے بجلی جلائی تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ شیطان کا بت اپنی جگہ سے دنیا کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ لینن کے چہرے پر سکون اور شانتی تھی، اور میرے دوست کی تصویروں میں ان کے چہرے پر درد اور جد و جہد کی کشمکش تھی۔ مجھے اس گفتگو پر بڑا تعجب ہوا جو میں نے سنی تھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس سے متحیر تھا۔ اس حیرت اور تعجب میں کھویا ہوا میں کمرے سے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور تارے زمین سے چشمک کر رہے تھے۔ درخت خوشی اور وجد میں سر دھنتے تھے، اور ہوا کی سرسراہٹ میں ایک رنگین اور خوشنما دنیا کے خوابوں کا نغمہ سنائی دے رہا تھا۔